عید فصح منانے کی تیاری۔ اور حزقیہ نے سارے اسرائیل اور یہودا کو کہلا بھیجا اور افرایم اور منسی کے پاس بھی خط لکھ بھیجے کہ وہ خداوند کے گھر میں یروشلیم کو خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کرنے کو آئیں، کیونکہ بادشاہ اور سرداروں اور یروشلیم کی ساری جماعت نے دوسرے مہینے میں عید فصح منانے کا مشورہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اسے اس لیے نہیں منا سکے کہ کاہنوں نے کافی تعداد میں اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، اور لوگ بھی یروشلیم میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ بات بادشاہ اور ساری جماعت کی نظر میں اچھی تھی، سو انہوں نے حکم جاری کیا کہ بیر صبا سے دان تک سارے اسرائیل میں منادی کی جائے کہ لوگ یروشلیم میں آ کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کریں، کیونکہ انہوں نے ایسی بڑی تعداد میں اس کو نہیں منایا تھا جیسے لکھا ہے۔ سو ہرکارے بادشاہ اور اس کے سرداروں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودا میں پھرے اور کہتے گئے، اے بنی اسرائیل، ابراہام اور اسحاق اور اسرائیل کے خداوند خدا کی طرف پھر رجوع لاؤ، تاکہ وہ تمہارے باقی لوگوں کی طرف جو اسور کے بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ رہے ہیں پھر متوجہ ہو، اور تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کی مانند مت ہو جنہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا کہ برباد ہو جائیں، جیسا تم دیکھتے ہو۔ پس تم اپنے باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو، بلکہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور اس کے مقدس میں آؤ جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کیا ہے، اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، تاکہ اس کا قہر شدید تم پر سے ٹل جائے۔ کیونکہ اگر تم خداوند کی طرف پھر رجوع لاؤ تو تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اپنے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے، اور اس ملک میں پھر آئیں گے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا غفور و رحیم ہے، اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا منہ پھیر نہ لے گا۔ سو ہرکارے افرایم اور منسی کے ملک میں شہر بشہر ہوتے ہوئے زبولون تک گئے، پر انہوں نے ان کا تمسخر کیا اور ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا۔ پھر بھی آشر اور منسی اور زبولون میں سے بعض لوگوں نے فروتنی کی اور یروشلیم کو آئے، اور یہودا پر بھی خداوند کا ہاتھ تھا کہ ان کو یک دل بنا دے، تاکہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق بادشاہ اور سرداروں کے حکم پر عمل کریں۔ عید فصح منائی جاتی ہے۔ سو بہت سے لوگ یروشلیم میں جمع ہوئے کہ دوسرے مہینے میں فطیری روٹی کی عید کریں۔ یوں بہت بڑی جماعت ہو گئی، اور وہ اٹھے اور ان مذہبوں کو جو یروشلیم میں ہیں اور بخور کی سب قربان گاہوں کو دور کیا، اور ان کو کدرون کے نالے میں ڈال دیا۔ پھر دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے فصح کو ذبح کیا، اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا، اور خداوند کے گھر میں سوختنی قربانیاں لائے، اور وہ اپنے دستور پر مرد خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے، اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا، کیونکہ جماعت میں وہ 13 ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا۔ اس لیے یہ کام لاویوں کے سپرد ہوا کہ وہ سب ناپاک شخصوں کے لیے فصح کے بروں کو ذبح کریں، تاکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہوں، کیونکہ افرایم اور منسی اور اشکار اور زبولون میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، تو بھی انہوں نے فصح کو جس طرح لکھا ہے اس طرح سے نہ کھایا، کیونکہ حزقیہ نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی کہ خداوند جو نیک ہے ہر ایک کو، جس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے، معاف کرے، گو وہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا ہو۔ اور خداوند نے حزقیہ کی سنی اور لوگوں کو شفا دی۔ اور جو بنی اسرائیل یروشلیم میں حاضر تھے، انہوں نے بڑی خوشی سے 7 دن تک عید فطیر منائی، اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداوند کے حضور گا گا کر ہر روز خداوند کی حمد کرتے رہے۔ عید 7 دن اور منائی جاتی ہے۔ اور حزقیہ نے سب لاویوں سے جو خداوند کی خدمت میں ماہر تھے
تسلی بخش باتیں کیں، سو وہ عید کے 7 دن تک کھاتے اور سلامتی کے ذبیحوں کی قربانیاں چڑھاتے اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور اقرار کرتے رہے۔ پھر ساری جماعت نے اور 7 دن ماننے کا مشورہ کیا اور خوشی سے اور 7 دن مانے، کیونکہ شاہ یہودا حزقیہ نے جماعت کو قربانیوں کے لیے 1000 بچھڑے اور 7000 بھیڑیں عنایت کیں، اور سرداروں نے جماعت کو 1000 بچھڑے اور 10,000 بھیڑیں دیں، اور بہت سے کاہنوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور یہودا کی ساری جماعت نے کاہنوں اور لاویوں سمیت، اور اس ساری جماعت نے جو اسرائیل میں سے آئی تھی، اور ان پردیسیوں نے جو اسرائیل کے ملک سے آئے تھے اور جو یہودا میں رہتے تھے، خوشی منائی۔ سو یروشلیم میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد کے زمانے سے یروشلیم میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تب لاوی کاہنوں نے اٹھ کر لوگوں کو برکت دی، اور ان کی سنی گئی، اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی۔ حزقیہ